محترم ناظرین کرام، آپ روز گفتگو سنتے ہیں ہم سے، تجزیہ نگاروں کو بٹا کر ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آنے والے دل کیسے ہو گیا، IMF آ گیا وہ کیا کرے گا، کون سی پارٹی جیتے گی، کس لیڈر کا مستقبل اچھا ہے، کس کا برا ہے، بہت سی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں، انسرٹن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کس طرف جا رہے ہیں۔ آج میں نے کچھ اور ڈیفرنٹ کام کرنے کی سوچا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو میں شاید بہت کم کرتا ہوں گا۔ مجھے بھی عادت ہے کہ تجزیہ نگاروں کو لے کے بیٹھ جاؤ اور باتیں کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ۔ آج ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے، آپ مخفی علوم کہہ لیں، سری علوم کہہ لیں، علم نجوم کہہ لیں، یا وہ سارے وہ چیزیں جن سے فیوچر کو پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے اور تجزیہ کیا جاتا ہے، وہ موجود ہیں۔ ایک سائنٹیفک ان کا کہنا ہے کہ ایک سائنٹیفک علم ہے اور جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ چلیے آج اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ عالیہ نذیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری پرانی رفیق کار ہیں، ویسے ٹیرو کارڈ ریڈر کے طور پر مشہور ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ بتا رہی تھی کہ بیس اس کی بھی علم نجوم ہی ہوا کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر ساری باتیں جو ہے نا وہ یہ کرتی ہیں جی۔ ان کے ساتھ ہمایوں افضل صاحب ہیں جی، بہت پرانا نام، بلکہ میں کہوں گا ہمایوں افضل بٹ صاحب ہیں، میری طرح کشمیری ہیں تو بٹ کیوں نہ کہوں میں، اور یہ بھی علم نجوم کے ماہر ہیں بہت۔ حیدر علی صاحب ہیں، ان کا تعارف مجھ سے یہ کرایا گیا اور میں اسی تعارف سے ڈر گیا ہوں کہ یہ ہمارے اولیاء مقبول جان بھی ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اب مجھے شک پڑ گیا کہ وہ تجزیہ کرتے ہیں، ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، تو ہم بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ساتھ۔ آئے ہم آپ یہ قریب ہی بیٹھی ہوئی، سب سے پہلے پاکستان کا کیا کس طرف جا رہا ہے اس وقت؟ جو ساری کنفیوز صورتحال ہے، لوگ مایوس ہیں، ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ شاید اسٹیٹ رہے گی کہ نہیں رہے گی، ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا، جہاں کہ اگر ملک بھی بچتا ہے تو عوام کا کیا حال بنے گا۔ کیا آپ کو کیا تجزیہ ہے اس کا؟ دیکھیے میر صاحب، یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک ایسا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اگر یہ جو مرضی اس کے ساتھ کوئی کر لے، اس کی زمین خزانے اگلے گی اپنے لوگوں کے لیے۔ یہ میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی کہ پاکستان کو کچھ ہو جائے گا۔ پاکستان رہے گا، ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا، اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہوگا، ٹائم لگ جائے گا۔ 2023 جو ہے یہ شروع دن سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرکشن کا سال ہے۔ اس میں پرانا، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک زلزلہ ہے کہ پرانا سارا نظام ختم ہوگا، نیا نظام دوبارہ سے انہی ایشز سے دوبارہ پوری دنیا میں؟ پاکستان میں، پاکستان میں، اچھا جی ہاں، پاکستان میں ہم ایک ایسے دور سے، ہماری خوش قسمتی یا بد قسمتی کہ ہم اس سال سے گزر رہے ہیں جس میں ڈسٹرکشن ہے، ختم ہونا ہے پرانے نظام کا اور نئے نظام انسٹال ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان سروائیو کرے گا۔ ہر نئی تعمیر میں مضمر ہے صورت خرابی کی۔ ہاں، آپ جی کو ہاں، کیا لگ رہا ہے جناب؟ یہ سب بات یہ ہے کہ پیش گوئی جو ہوتی ہے نا، یہ قبل از وقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس ٹاپک پہ ہم آج بات کر رہے ہیں یہ تو بچہ بھی جانتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں۔ یہ جو پاکستان کا ذائچہ ہے اس کے مطابق 29 اپریل 2022 کو ایک سیارہ زحل سیٹن، جس کو ساتویں آسمان کا مالک مانا گیا ہے، یہ ایک نیا سیارہ ہے، یہ پاکستان کے مقدر میں چل رہا ہے۔ اچھا اس کا ٹرنیور تقریباً 2.5 سال ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی مزید 2023 اور 2024 یہ پاکستان کے نصیب میں جب ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان کے 12ویں گھر میں سیارہ مریخ 10 اگست سے وبال میں چل رہا ہے، کمزور حالت میں، جو کہ اخراجات کا گھر ہے، یعنی کہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں اور مقدر میں نیا سیارہ پڑا ہوا ہے۔ اور آنے والے جو دن ہیں یہ انتہائی شدت پسند، ضروری چیزیں نہیں ملیں گی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے 2-3 مہینوں میں۔ کوئی لمبی ڈیٹ نہیں دے رہا، ود ان 2 اور 3 منتھ میں یہ دیکھیں گے کیا تماشا لگتا ہے۔ اور ایک بات ہونی ہے، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جانا۔ وہ کیسے؟ غریب کے پاس پیسے نہیں ہے، پیسے والے کو چیز نہیں ملی، غریب اور امیر کا فرق بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جو اس میں ہیڈ لائن ہے میرے پاس جو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں، اور آپ کی مہربانی یہ چلائیں کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بلوچستان کی طرف سے خاص نظر رکھیں اس کے طرف، کیونکہ مجھے اس کا خدشہ نظر آ رہا ہے، چاہے وہ قدرتی افاد ہے جیسے بھی ہے، اس کی طرف یہ توجہ رکھیں۔ اور آنے والے دنوں میں یہ جو اپنا یہ پاکستان میں 4 گرہ نظر آئیں گے اس وقت دنیا میں، تو ایک جو گرہن ہے 28 اکتوبر والا وہ ویزیبل ہوگا،
اور یکم رمضان جو ہے یہ ماشاءاللہ 24 مارچ بروز جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا، اور یکم شوال 22 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی، اور اس سال 29 روزے ہوں گے، اس کو پڑھے۔ تو بہرحال پاکستان جیسے عالیہ نے بتایا کہ یہ ملکوں کو کچھ نہیں ہوتا، ملک رہیں گے مگر جینا بہت مشکل ہو جائے گا، سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ ایک سال کے لیے بائی دی اینڈ آف دا ایئر سارا کچھ جون کے بعد، جون میں الیکشن مجھے نظر آتے ہیں۔ بات دیکھیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ابھی جو سیارہ مری ہے جس کا تعلق فوج سے بھی ہے اور عمران خان کا رولنگ پلانٹ بھی مری ہے، یہ 30 جون تک یہ زوال میں ہے، یعنی کمزور حالت میں ہے۔ عمران خان کے لیے بھی جون تک کا ٹائم بہت ناقص ہے، جو بھی نیگیٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ چلا ہے 10 اگست 2022 سے یہ سیارہ جو زوال میں کمزور حالت میں، یہ 30 جون کو یہ فائری سائن میں جائے گا لیو میں، تو پھر یہ سٹرونگ ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، پاکستان یہ عمران بھی اسٹرانگ ہوگا، فوج بھی اسٹرانگ ہوگی، پاکستان کا کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا سر مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ اچھے حالات ہوں گے، لاٹ آف چینجز ہیں کیونکہ یورانس ان ٹورس آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پرابلمس آنی ہیں عوام کو بھی، اور عوام سے ریلیٹڈ وہ تمام لوگ لائک جیسے ہماری پولیٹیشینز ہو گئے، ان کے لیے بھی ایک ٹف فیس ہوگا، اور یہ ایک اچھا نہیں ہوگا۔ اس میں ایک منتھ آف فیبرری یہ جو اب چل رہا ہے، اس کے بعد آنے والا منتھ آف مئی کا، اور پھر دین اگین جولائی اینڈ اگست، یہ ایسے مہینے ہوں گے جو بہت اچھے پاکستان کے لیے نہیں ہوں گے، اور پاکستان کی عوام کو کافی ساری پرابلمس فیس کرنا پڑنی ہے۔ تو کیا کوئی ریلیف کسی وقت نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے کوئی ریلیف ایسا جیسا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جولائی اگست کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹائم مجھے چینج آف گورنمنٹ کا یا الیکشن کا لگتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک دفعہ الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی، اور وہ سٹیبل گورنمنٹ کے بعد پھر حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ اور آپ الیکشن دیکھ رہی ہیں؟ جی ہاں، میں الیکشن دیکھ رہی ہوں، اور الیکشن کے ساتھ میں چینج آف گورنمنٹ دیکھ رہی ہوں۔ مارچ میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا، جو سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ اس کی فیس چینج ہوگا۔ اب وہ ایمرجنسی ہے، وہ مارشل لا ہے، وہ کیئر ٹیکر ہے، وہ ٹیکنوکریٹ ہے، مجھے نہیں پتا، مارچ چند دن بعد ہی آ جائے گا، لیکن یہ کیلکولیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ہمیں ایک ٹاپل نظر آتا ہے نا کہ ایک فیس ایسے چینج ہوتا ہے، وہ مجھے مارچ میں دکھائی دیتا ہے۔ مارچ کے بعد پھر سٹیبلٹی کا ٹائم شروع ہوتا ہے جون کے بعد، جولائی اگست کے بعد، لیکن تب تک چلنا بھی تو ہے نا، تو وہ مشکل بہت ہے۔ میر صاحب زندگی تو چلتی رہتی ہے، چاہے ایک وقت کی روٹی کھا لو چاہے 2 وقت کی کھا لو، مگر میرے نظر میں جب ایک سیارہ نیا سیارہ مقدر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ راستہ روکتا ہے۔ اس کا ٹرنیور 2023 ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہمارے ساتھ؟ بے شمار مرتبہ ہوتا ہے، یہ 29 سال کے بعد آتا ہے اسی خانے میں، پورا راؤنڈ یہ 12 گھر 29 سال میں یہ طے کرتا ہے، تو یہ سسٹم چلتا رہتا ہے ستاروں کا۔ آپ کا مطلب ہے کہ 29 سال پہلے کا 24 میں یہ نہیں، ہر وقت باقی دیگر 94 میں دیگر سیارگان کی ساتھ میں اچھا، پوزیشن دیکھی ان جاتی کی، ہیں، وہ بھی ساتھ میں ریلیٹ کی جاتی ہیں، جیسے اب مارس کوئی میں بھی اچھا ستارہ ہمارے ابھی تو مارس بھی ناقص سیارہ ہے، وہ بھی ناقص سیارہ ہے، سیٹرن بھی ناقص سیارہ، دونوں سیارے ہمارے عجیب و غریب حالوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے یہ پاکستان سٹیبل کرے گا؟ لیکن یہ ہے یہ حالات شدید ناقص ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی ہیں۔ الیکشن نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں الیکشن ہوئے گا، ماننے گا کوئی نہیں، ابھی جو مرضی آ جائے، 2 سال سے پہلے یہ تو ملک سیٹ نہیں ہو سکتا، جو مرضی آ جائے، چاہے عمران صاحب آ جائیں، چاہے نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں اس سال، اس طرف آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، پوچھنا تھا میں نے نواز شریف کا، وہ آ رہے ہیں اسی سال جون جولائی کے بعد، وہ بھی ان کا کیا نظر آتا ہے؟ وہ آ رہے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں، نظر آنا اچھا، بات ہے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے نواز سر شریف کا؟ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، مگر یہ جو ایئر ہے یہ مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے، چیٹ ہوگی اس کے اندر الیکشنز میں، اور کافی ساری پرابلمس آنی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ والا سال بہت اچھا نہیں ہے۔ الیکشن ہوتے دکھائی دیتے ہیں یہ جون کے بعد کا جو فیس ہے اس کے اندر، مگر اگین پھر میں یہی کہوں گا، مجھے یہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے، اس میں چیٹ شامل ہوگی۔ اچھا، الیکشن فیئر نہیں ہوں گے تو نتیجے کے طور پر کیا صورتحال؟ جو کرنٹ جو تھی پارٹی جو تھی رولنگ اس وقت ہوئی ہے، نون لیگ پیپل پارٹی، اسی کا ٹائم مجھے دکھائی دیتا ہے، اسی کا ٹائم، انہی کا ٹائم دکھائی دیتا ہے، انہی کا ٹائم دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہی سیٹ اپ رہے گا، لیکن ملک میں کوئی سکون نہیں آئے گا؟ نہیں، سکون نہیں آئے گا، پرابلمس آئیں گی، ایشوز آئیں گے، مسئلے مسائل پڑیں گے، اور یہ چیٹ ہوگی الیکشنز میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے تو الیکشن ہی نہیں، توقع الیکشن سے لگا رکھی تھی، تو وہ تو کہتے ہیں الیکشن نہیں، الیکشن ہوں گے،
دیکھیں اس سال کا عدد ہے 7. سن 2023 کو ہم 7 کا عدد کہتے ہیں. 7 ایک پہیلی ہے, اس نمبر کو آپ سمجھ لیں ایک روحانی نمبر ہے اور ایک پہیلی ہے. یہاں پر جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن تو آتا ہے, لیکن میرا تھوڑا سا جمہوری اختلاف میرے دوست کے کالیگ کے ساتھ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, الیکشن کے بعد جو پی ٹی آئی ہے اس کا ستارہ فی الحال بہت اسٹرانگ ہے. پی ٹی آئی کا فی الحال الیکشن میں ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں, ہاں جی, اچھا, پی ٹی آئی جیتے گی. میرا پی ٹی آئی سے تعلق کوئی نہیں, میں صرف اپنے حساب سے بات کر رہی ہوں. پی ٹی آئی کا ستارہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے مضبوط ہے, تو پی ٹی آئی جیتے گی اور الیکشن ہوں گے. اور الیکشن میں میاں صاحب اس وقت تک پاکستان نہیں آئیں گے جب تک الیکشن کا ٹائم شروع نہیں ہوگا. اچھا, الیکشن یہ اناؤنس تو ہم ہوں گے. تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں. بات یہ ہے, وہ اپنی اپنی ہر ایک کی جی. نالج ہے. جب رولنگ پلانٹ ہی ناقص ہے 30 جون تک, تو پی ٹی آئی کیسے جیت جائے گی؟ کنفیوژن کی بات ٹھیک ہے, وہ تو ہر الیکشن میں ہی ہوتا ہے. یہ تو لڑائی جھگڑا تو مقصدہ تو ہے افراتفری, وہ پڑھنی ہے. یہ غالباً وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جون تک پی ٹی آئی اسٹرانگ نہیں ہوگی. الیکشن کرا کے دیکھ لیں, پہلے بھی کرا کے دیکھ لیں. مگر وہ جب ایک رولنگ پلانٹ ہی کمزور ہے تو وہ کیا طاقت دے گا؟ ہاں, 1 جولائی کے بعد عمران خان کا سیارہ جو ہے وہ پاور میں آ رہا ہے, اس کے بعد کی بات میں مان سکتا ہوں. علم نجوم کی ہم نے ستارہ پاور میں آ سکتا آئے گا جی, آ سکتا نہیں آئے گا, آئے گا. باقیوں کا کیا بنے گا ستارہ؟ باقی دیکھیں جب یہ ڈومینیٹ کرے گا تو پھر باقیوں کے ساتھ مقابلہ تو ہوئی, تو مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا 10 اگست 2022 سے لے کر ابھی تک وہ پریشانی ہے. کیوں جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ستارہ اسٹرانگ ہوگا, آپ کہتے ہیں الیکشن, لیکن وہ پاور میں نہیں آئے گا. آپ میر صاحب, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر مجھے فیئر الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو پلانٹری پوزیشن اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان کی, اور یہ جو آگے چلے گی تقریباً نومبر تک, وہ نہیں مجھے دکھائی دیتی ہے اس قسم کی ہے کہ عمران خان کو آنے دیں گے یہ اور الیکشن فیئر ہوں گے. تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آ سکیں گے. ہاں جی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان آ رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ آرمی ہی کرا رہی ہے, چاہے وہ ایمرجنسی میں کرائے, چاہے وہ ایک سافٹ مارشل لاء میں کرائے, جس میں بھی کرائے, الیکشن ہوں گے اور عمران آئے گا. عمران کے بعد 2nd نمبر پر پیپلز پارٹی کا ستارہ آتا ہے اور 3rd نمبر پر مسلم لیگ نون کا آتا ہے. اس طرح سے ستاروں کی پوزیشن ہے, اور عمران خان بائی دی اینڈ آف دا ایئر دوبارہ وزیر اعظم بنتے دکھائی دیتے ہیں. وزیر اعظم بنتے دکھائی دیتے ہیں؟ بالکل دکھائی دیتے ہیں. اگر دیکھیے ایک کنڈیشن ہے, ان کی زندگی پر ہمیشہ بہت خطرے رہتے ہیں. اگر وہ صحت اور زندگی رہتی ہے تو پھر وزیر اعظم آنے والے وہی نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کے مقابلے پہ کسی کا, یہ آپ نے ایک کنڈیشن لگا دی, صحت اور زندگی رہتی ہے. کیا ان کی صحت اور زندگی کو خطرہ ہے؟ بہت زیادہ. وہ تو میر صاحب ہر کی زندگی کو خطرہ رہتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو 2 سال کا میں ٹائم بار بار کہہ رہا ہوں, 23 اور 24, یہ پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا, چاہے عمران خان صاحب آ جائیں یا جو بھی آ جائیں. کیا ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا دیکھیں, یہ سڑکوں پہ ابھی تماشے لگنے ہیں, لڑائی جھگڑے ہونے ہیں, چیزیں ملی نہیں ہیں. ابھی تو اب شروع ہونا ہے. ابھی آپ مجھے 2 مہینے کے بعد بنائیں پروگرام میں, دیکھ لینا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ علم نجوم کی بات ہو رہی ہے, ہم کو تجزیہ نہیں کر رہے. یہ ستاروں کی پوزیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ علم نجوم کا پروگرام ہو رہا ہے. میں تو پلانرز کی IMF کا جو پروگرام جو ہم لیے بیٹھے نہیں, اس سے مہنگائی بڑھے گی. وہ ملے گا, آپ کو پیسے ملیں گے, مگر آپ وہ کیا کریں گے اس کا؟ مہنگائی تو آگ لگ جانی, چیزیں نہیں مل رہی. یہ تو کوئی خوشخبری دے ہی نہیں رہے. میں تو کہہ بھائی جب گزارے خوشخبری کوئی ہو تو میں دوں نا. علم کے تو کوئی خوشخبری نہیں ہے. ایکچولی یہ جو سچویشن چل رہی ہے یہ بہت اچھی نہیں ہے. اس میں منتھ لائک جیسے یہ اب آپ نے اگر دیکھا ہوگا فروری کا, جس میں زلزلہ بھی آیا ہے, اور اب بھی جو سینیریو شروع ہوا ہے, یہ فروری کا منتھ, پھر اگین میں ریپیٹ کروں گا مئی کا منتھ, پھر آگے ایسے ہی جولائی اینڈ اگست. یہ ایک اس قسم کے منتھ ہیں جو بہت اچھے نہیں ہوں گے. اس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کی صورتحال عوام کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے, جس کی وجہ سے پرابلمس دکھائی دیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی, آپ اگر عمران خان صاحب کو دیکھیں تو عمران خان صاحب 5 اکتوبر ہے. ایسے ہی میں دوسری سائڈ پہ اگر دیکھتا ہوں تو ایک بہت بڑا لیڈر جس کا نام ولادیمیر پیوٹن ہے, یہ 7 اکتوبر اینڈ سیم ایئر ہے دونوں کا. تو اگر آپ ان دونوں کی زندگی دیکھیں تو کافی ملتی جلتی رہتی ہے. ہی از اسپورٹس مین, خان صاحب اسپورٹس مین, وہ پولیٹیشین, یہ پولیٹیشین. ان کی فیملی لائف, ان کی فیملی لائف, اور ان کی آگے جو ان کی اسیسینیٹ ہونے کا ان کو خطرہ ہے, ایسے ان کو بھی خطرہ ہے. اور یہ جو میں نے منتھ آپ کو بتائے ہیں یہ خاص طور پہ یہ والے بھی.
اور سینیریو اس قسم کا ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے پاکستان کا. تو آگے جا کے اللہ کرے انشاءاللہ ہو, مگر ابھی پلانٹری پوزیشن اس قسم کی ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے کسی بھی لحاظ سے. ایسا اس بات کو تھوڑا سا میں بڑھاؤں گی, آپ جو کہہ رہے ہیں میرا اس پہ میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زلزلہ آنا تھا, وہ آ گیا ہے. ہم ایک جیسے آپ سمجھ رہے ہیں زلزلے کے اوپر بیٹھے ہیں, اجاڑ ہو گیا, جو اجاڑا پھرنا تھا وہ پھر گیا. اب ہم ریکنسٹرکشن میں ہیں, وہ فیز مشکل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آنا ہے ابھی, لیکن میرے خیال میں آ گیا ہے. ہم اسے بات یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن آپ بھی جیب میں پیسے ہوں گے تو کریں گی نا, ابھی 2 سال تو آپ اپنی روٹی تو کھا لیں. وہ زمین اپنے خزانے دے گی, مگر بالکل دے گی, زمین تو دیتی ہے. نہیں, یہ تو یہ بات ہوتی کہ مشکلات ہوں گی ہمارے لیے, پاکستانی قوم کے لیے بھی اور سب کے لیے, پاکستان کے لیے بھی, لیکن رستہ صحیح رستے پہ رستہ میں نے گزارش کی نا, جب ناقص سیارہ نکلے گا تو رستہ ملے گا. ابھی تو اس نے ڈیٹین کیا ہوا ہے. یہ جو سیٹن سیارہ ہے, اس کی تھوڑی سی علم نجوم میں جو ڈیفینیشن ہے یہ ہے کہ سیاروں کی کونسل میں یہ آسمان کا چیف جسٹس ہے. چیف جسٹس آسمان کا, ستاروں کا 7ویں آسمان کا مالک ہے. اچھا, اس کے 2 ایجنٹ ہیں, را اینڈ کے 2, ڈریگن ہیڈ اینڈ ڈریگن ٹیل. یہ تینوں مل کے ایک سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں, ہیڈ, ٹیل اور باڈی. اس کو ہم سانپ بھی کہتے ہیں علم نجوم کی روشنی میں. تینوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم پاپی ٹولا کہتے ہیں, یعنی کہ جو ناقص کام کرتے ہیں, نیس کام کرتے ہیں. تو یہ اچھا کام تو اس نے ہونے نہیں دینا. تو میں کیسے آپ کی بات میں تجزیہ, میں تو علم نجوم کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ جس کو کہہ رہے ہیں سانپ ہے یا نحس اکبر کہتے ہیں اس کو, لیکن اس کے ساتھ اسے ہارڈ ٹاسک ماسٹر بھی کہتے ہیں. اچھی طرح کر کے پھر وہ انعام بھی دیتا ہے جاتے ہیں. جب نکلے گا تو نام دے گا نا, نکلے گا. یہ مارچ سے جولائی تک نکل جائے گا. کوئی نحس اکبر ہی چلے گا یا کچھ میرے صاحب میں بھی جو سچویشن چل رہی ہے نا جولائی تک, وہ ایسی ہے جس میں مہنگائی بڑھے گی, ڈالر بھی انکریز کرے گا, لیک آف فوڈ کے ایشوز آئیں گے, ہیلتھ کے ایشوز آئیں گے. اس قسم کے سینیریو عوام کو ہمیں بھگتنے پڑنے ہیں, یہ چلیں گے. اس کے بعد جا کے ایک ٹائم فیس سلولی بہتر کی طرف جاتا ہے, تو پھر انشاءاللہ پاکستان کے حالات قدرے بہتر ہونا شروع ہوں گے. مگر ابھی ہمیں 5-6 مہینے ایسے گزارنے پڑیں گے جو بہت اچھے نہیں ہیں. جیسے گزار رہے ہیں اس سے بھی برے آئیں گے. جیسے پیٹرول بھی انکریز ہوگا. میر صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اسٹارٹنگ ہے, بگننگ آف دا بیڈ ٹائم. ابھی آپ دیکھیں سڑکوں پہ تماشا دیکھیں. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. دس از بگننگ آف دی اینڈ. اب یہ کہہ لیجیے یہ اینڈ جو ہے, دس از بگننگ آف دی اینڈ. یہ یہاں سے اب 2-3 مہینے کی بات ہے نا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم سروائیو کریں گے, ریوائیو کریں گے. ہیلتھ کی بات نہیں ہے, سروائیو تو ہونا ہی ہوتا ہے. اچھا جی, ٹھیک حیدر کی بات کو میں کرتی ہوں سیکنڈ, کیونکہ یہ سال مجھے ہیلتھ کے حوالے سے بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں جی, ہیلتھ کورونا کی کوئی بیڈ فارم دوبارہ پوری دنیا میں, جس پاکستان میں نہیں, یہ انٹرنیشنل ہے. اور تیسری بات یہ کہ کوئی 3rd ورلڈ وار کے سائنس بھی ہیں, کوئی بہت سائنس بھی ہے, اور کوئی بہت بڑی جنگ بھی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان کے خطے میں ضرور ہے. نہیں, یہ جیسے یوکرائن میں ہوئی تھی نا, اس طرح جو تیسری جنگ عظیم ہے نا, یہ گوادر سے بلوچستان سے شروع ہو گئی. یہ بھی میرا لیکن پاکستان کا حصہ ہی ہے گوادر. لیکن پاکستان میں نہیں مجھے جنگ لگتی. مجھے لگتا ہے پاکستان سیف رہے گا, لیکن باقی دنیا خطرے میں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر, جنگ کی صورتحال تو نہیں مجھے دکھائی دیتی ہے. ہاں, ہمارے اندر کے حالات جو سے ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات آگے چلتے ہیں. ابھی تو مایوسی کی بات ہوتی ہے, وقفے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کوئی اچھی باتیں بھی سنا دیں, کوئی خوشخبریاں بھی دے دیں. فوری نہیں ہو سکتی. اگر کوئی میں نے روحانی بزرگ بھی بٹھایا ہوتا تو میں کہتا کوئی دعا بتا دیں, وہ پڑھیں, کچھ توبہ اللہ کر لیں, کچھ تو رستہ تلاش کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, یہ ساری میں نے پاکستان کے بارے میں سوال پوچھا اور بہت سی باتیں آئی ہیں. میں پاکستان کے لیڈروں کے بارے میں پوچھتا ہوں. عمران کا فیوچر کیا ہے, نواز شریف کا فیوچر کیا ہے, زرداری کا کیا ہے, بلاول کا کیا ہے. الگ الگ سوال پوچھوں گا, یا کٹھے کو جواب دینا چاہیں کٹھے لے لیں گے. ہمارا کیا رول چیف جسٹس ادا کر سکتے ہیں, کیا رول آرمی چیف ادا کر سکتا ہے, کریں گے کہ نہیں کریں گے,
یہ جو اب ہم موجود ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں جاننا چاہوں گا. آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے، کیا کہیں گے اس پر؟ میں نے ابھی جنرل سوال پوچھا ہے، الگ الگ بھی پوچھتا رہوں گا ساتھ ساتھ. جی، جو ہماری جوڈیشری ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ نظر آتا ہے. جو میں آپ کو مارچ میں کہہ رہی ہوں کہ حکومت بدل رہی ہے، ہو سکتا ہے جوڈیشری کا کوئی ایسا آرڈر آ جائے کہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. یہ جو مارچ کی چینج ہے، اس میں جوڈیشری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ جو سی جے ہیں یہ رول پلے کریں گے. اور اس کے بعد ہمارا ذائچہ ہی ایسا ہے کہ اس میں مارس ہے ہمارا رولنگ پلانٹ. ہمیں ہر حال میں آرمی رول ہی چلے گا، جس طرح سے بھی چلے آرمی رول ہی چلے گا، کیونکہ وہ ہمارے ذائچے میں ہے. اور جہاں تک ہے زرداری صاحب، وہ ان کی صحت کو بہت زیادہ خطرات ہیں، وہ بیڈ ریڈن نظر آتے ہیں اس سال. اور بلاول کی پوزیشن سٹرونگ ہوئی ہے جب سے آسفا نے ان کو جوائن کیا. سن 2008 میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی، میں بھی تھی، مایوس صاحب بھی تھے. ہمارا سب کا یہ کنکلوژن تھا کہ جب آسفا جوائن کرے گی بلاول کو تو پھر بلاول سٹرونگ ہوگا. تو اب آسفا نے جوائن کر لیا ہے تو بلاول سٹرونگ ہو گئے ہیں. لیکن وزیر اعظم تک پہنچے یہ مجھے نظر نہیں آتا. جناب کیا کہیں گے آپ ذرا کچھ یہ لائٹر؟ نہیں، زرداری صاحب کا جو ذائقہ وہ اب سٹرونگ ہو گیا، سٹرونگ ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے. جی. جہاں تک بلاول صاحب کے ذائقے کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، چاہے 10 سال کے بعد بنیں، چاہے 5 سال کے بعد بنیں گے ضرور. یہ میں وہ ٹائم فریم نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی یہ تھوڑا گڑبڑ ہے پاکستان کے ذائقے میں. اچھا، تو یہ بنیں گے ضرور. لیکن چاہے 10 سال میں بنے، بنیں گے ضرور. ادھر راہل گاندھی آئے گا انڈیا میں، ادھر بلاول بھٹو آئیں گے. اور باقیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے نواز شریف کا کیا حال ہے؟ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، میں نے گزارش کی، وہ تو میں پہلے آگے کچھ رول ان کا ہوگا یہاں؟ بالکل ہوگا، پارٹی ان کی ہے، رول کیوں نہیں ہوگا؟ پازیٹیو رول بھی ہے، پازیٹیو رول کریں گے. پاور میں آنے کا ان کا پاور میں ابھی تو دیکھیں، وہ پاور میں وہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، جناب یہ سارے سوال کیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب نواز شریف صاحب اگر واپس بھی آ جاتے ہیں تو مگر وہ ایسے پارٹ پلے نہیں کر سکیں گے جیسے ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یا ان کے بیٹے حمزہ کر رہے ہیں، یا مریم ان کی بیٹی کر رہی ہے. وہ ویسے پارٹی کو بیک سے پش اپ کر سکتے ہیں، مگر ان کی خود کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ آئیں اور وزیر اعظم بن جائیں، ایسا نہیں ہے. پشت پناہی کے جو کریں گے اس کے نتیجے میں کچھ نکل سکتا ہے. جی، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی سیٹس وغیرہ مل سکتی ہیں جو ان کی ہائی سیٹس ہوں لائک. مگر یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، وہ نہیں، ایسا نہیں دکھائی. ایز اے پریزیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، جیسے زرداری صاحب ہو گئے تھے، ایسا ان کے پاپا نہیں ہوتے. اچھا، یعنی کہ اقتدار نہیں ہوگا لیکن رول ان کا جی امپورٹنٹ. بالکل رول امپورٹنٹ مجھے اس لیے دکھائی نہیں دیتا کیونکہ نہ مجھے مسلم لیگ نون کے پاس وفاق دکھائی دیتا ہے اور نہ صوبہ. مریم کا کیا رول ہے؟ مریم کا رول، میں آپ کا سافٹ کارنر دیکھوں اس میں. مریم جو ہے، مریم کا ذائچہ سٹرونگ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں عہدہ کوئی نہیں ہے. جو ان کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سی ایم بن جائیں گی یا پی ایم بن جائیں گی، مجھے نہیں لگتا. ان کے پہلے پوزیشن ہوگی میاں شہباز کی، پھر حمزہ کی، پھر مریم کی. کیوں جناب؟ مریم جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو رہیں گی، بہت ہی ایکٹیو رہیں گی پارٹی میں. اور ان کے اندر ایک جو نقص ہے نا ان کے ذائچے میں میرے پاس موجود ہے، ان کے اندر غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کا انجن میں ہی رہوں، باقی سارے فارغ ہیں. ڈومینیٹ کرتی ہیں موڈ. تھوڑا سا ان کو اپنی طبیعت میں تھوڑی سی نرمی لانے کی ضرورت ہے. تو وہ لیڈ کریں گے، وہ ماشاءاللہ کافی پارٹی کو اکٹھا کریں گے ضرور. لیکن عہدہ جہاں تک اب کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم بن نہیں، وزیر اعظم کی تو میں بات نہیں کرتا، میں پارٹی کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہوں. وہ کر لیں گے. ہاں، بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ وہ وزیر اعظم بھی نہیں لگتی، وزیر اعلیٰ بھی نہیں لگتی. اچھا، وہ ایک روح رواں آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، کیوں جی روح رواں؟ مریم ایکٹیو تو کافی دکھائی دیتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، مگر ایسا کوئی ان کو کوئی عہدہ مل جائے وہ دکھائی نہیں مجھے دیتا. عہدہ ان کی ستارے میں نہیں. آپ کا مطلب نہ نواز شریف کو کوئی عہدہ ملے گا نہ مریم کو ملے گا. جی نہیں. شہباز شریف کا کیا لگتا ہے؟ شہباز شریف کا سٹرونگ ہے اور حمزہ شہباز کا بھی سٹرونگ ہے. ان دونوں کی پلانٹری پوزیشن کافی سٹرونگ ہے. اچھا، یعنی اس کا مطلب حمزہ سے بھی توقع لگائی جا سکتی ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر آ سکتے ہیں. جی، ابھی میں تو یہ علم نجوم کی روشنی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں، جو سینٹرل حکومت ہے، یہ ابھی 1 سال اس کو اور آگے لے کے جانے کی کوشش کرے گی، اور جس میں وہ مجھے لگتا ہے وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے. میرا اختلاف ہے، مجھے نہیں لگتا. مجھے تو 1 مہینہ بھی نہیں لگتا، مجھے تو مارچ تک بھی نہیں لگتا. نہیں، مطلب یعنی آپ تو کہتے ہیں نا فوج کا سٹرونگ ہے، مطلب یہ حکومت چلے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوج کے سہارے چل رہی ہے.
तो ये चलेगी तो अगर फौज का स्टारा मजबूत होगा तो इस हुकूमत को चलाना हो सकता है, उनको जोड़ के कुछ देखें आप। फेस चेंज आप समझ लें, चेंज ऑफ फेस नजर आता है। देखें ये फेस मियां चेंज कर लें शहबाज जिसको शरीफ मर्जी भी बढ़ा रहे हैं, मगर अभी 2 साल का जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बार बार के ये 2 साल अभी पाकिस्तान सेट नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ। जिसको चाहे आलिया को बढ़ा दें ये भी नहीं कर सकते। बात यह है कि अभी 2 साल का टाइम ही नाकस है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा बुरा आता रहेगा। अभी जो 2 महीने आने वाले हैं ये अभी आप देख लेना, 2 महीने के बाद आप प्रोग्राम करें, ये प्रेडिक्शन है मेरी रखें, आपको बताएंगे ये हुआ कि नहीं हुआ। इल्म मैं होता तो है। ये कह रही हूँ कि हमारा इल्म जो है ना उसके हिसाब से, फिर किसी हमने जादूगरी तो है नहीं कि हमको आपको ये विजन नहीं, बता दें। सितारों के सितारों असरात का- हम बता रहे हैं, सितारों हम का कोई हिसाब मुझे कह रहे हैं। गैरदान तो है नहीं, ना गैब का इल्म है, ना ये गैब का इल्म। मैथमेटिकल इल्म है, ये मैथमेटिक्स का एक इल्म है, ये जैसे गैब आप का इल्म नहीं है। चेंज ऑफ फेस नहीं देखते हैं अर्थक्वेक जैसे। क्या आप क्या कह रहे हैं इस सारी बहस में मरियम और नवाज मीर शरीफ? साहब मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल एंड आसफा ये स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, हमजा और शहबाज शरीफ ये स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। जी। अच्छा, नवाज शरीफ और मरियम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देते हैं। आप पार्टी को ज़रूर वो लेके साथ चलेंगे, इनके मशवरे भी चलेंगे, मगर पावर जो उनकी है वो हमजा की और शहबाज शरीफ साहब की दिखाई दे रही है। अच्छा, वो दूसरी यानी दूसरी ये साइड पे इस वक्त की सूरत हाल है या फ्यूचर में भी ये इन फ्यूचर भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। असल में अमीर साहब बात ये है कि जो बेसिक चीज है ना, 2 सफेद हाथियों की जंग चल रही है, अमेरिका और चाइना की, उसके अंदर हम पिस रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये देखे ना कोल्ड वार चल रही है, ये कुदरती आफत पाकिस्तान में या टर्की में ही आती है और कहीं नहीं आती। ये कैसी बात है? हमारा सी पैक किधर गया, किधर गया? हाँ, तो अब ये जो नक्शा नज़र आता है, आप कुछ थोड़ा सा कहते हैं इमरान आ जाएगा, वो कहते हैं फौज भी स्ट्रांग हो जाएगी उस वक्त तक, आपको क्या दिखाई देता है? मरियम और इसके बारे में तो नवाज शरीफ के बारे में इत्तेफाक पाया जाता है कि वो पावर में नहीं आएंगे, पीछे रह के रोल अदा कर सकते हैं। हमजा से शहबाज यहाँ आएंगे, वहाँ आसफा और बिलावल जो है उनका स्ट्रांग, ये एक नक्शा नज़र आता है। इनमें आपको क्या लगता है कि आने वाला नक्शा क्या कोई जमहूरी होगा या कोई फौज अपना किरदार अदा करेगी? फौज के आर्मी चीफ के किरदार के बारे में भी लोग, उनका जो किरदार है वो मजबूत रहेगा बिहाइंड द सीन्स, सामने वो नहीं आएंगे, सामने जमहूरी हुकूमत ही रहेगी। मार्शल नहीं लगेगा? मार्शल लॉ टेम्पररी लग सकता है, मुझे 90% लगता है कि लग जाएगा मार्च अप्रैल में। नहीं, मार्शल लॉ का कोई Emergency चांस समझ नहीं। लीजिए, नहीं, soft martial law कह लीजिए। emergency, नहीं ना, Technocrat मार्शल लॉ कह तो लीजिए। लगना कोई नहीं है। सॉफ्ट मार्शल लॉ कह लीजिए, आर्मी के बगैर चल ही नहीं सकता। बाबा वो एक अलग बहस है, मगर वो टेक ओवर नहीं करेगा। बात ये है, वो तो हमेशा ही आर्मी लेके चलती है, मगर टेक ओवर की बात वो नहीं टेक करेगी। ओवर फेस बेशक बिहाइंड वो हो, वो तो हमेशा से ही है, लेकिन अब होने लगा है वो कुछ। तो हमेशा से बैग पे होते हैं। यानी कि मैं ये सवाल को रीफ्रेम करता हूँ, आर्मी अपना किरदार अदा करेगी जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। जी किरदार अदा करेगी बिल्कुल, मगर जो मार्शल लॉ की बात है मुझे नहीं दिखाई देता है कि मार्शल लॉ लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अब चल रहा है सर्कमस्टेंसेस चलें। ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं अपनी बात जुमला दोबारा बना लेती हूँ कि मुझे ये लगता है कि एक न्यू फेस ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है जो कि आर्मी कंट्रोल्ड है। उसको आप टेक्नोक्रेट कह लें, उसको आप इमरजेंसी कह लें, उसको आप सॉफ्ट मार्शल लॉ कह लें, कुछ भी कह लें। न्यू फेस ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है कि न्यू फेस ऑफ रूलर आ रहा है? न्यू फेस ऑफ रूलर। क्यों जनाब? हाँ, ये चेंज हो सकती है कि जैसे टेक्नोक्रेट्स आए 2 साल के हाँ लिए, ये पॉसिबल है कि 2 साल के लिए, क्योंकि ये जो इतना खर्चा हम कर रहे हैं बेशुमार अरब हम महीने कितना है, वो पैसे तो हैं कोई नहीं। देखिए ना, बात है पैसे तो है ना, तो हो सकता है ये सेटअप मुमकिन है कि एक टेक्नोक्रेट्स का 8-10 बंदे आ जाए जो 2 साल मुल्क को चलाएं, ये पॉसिबल है। सर जब इधर इलेक्शन हो रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म की सर्कमस्टेंसेस बनेंगी। जैसे अभी चल रहा है सिलसिला कार ऐसे ही चलेगा कि जब इलेक्शन होंगे फिर इलेक्शन के बाद दोबारा गवर्नमेंट बनेगी, इन्हीं की मिली जुली सी जो आगे चलेगी, मगर हालात ठीक नहीं रहेंगे, हालात ख़राब ही रहेंगे, ऐसे ही रहने हैं जैसे चल रहे हैं। ये अफरा तफरी बड़ी नहीं है। इमरान के बारे में स्पेसिफिक आप लोगों की राय क्या है कि वो पावर में आ सकता है अभी तो या पहले अगर तो बच जाए तो? पहले तो जून तक उनका टाइम नाकस है, जून के बाद की बात कर रहा हूँ, 2023 जून के बाद में कि उसका उनका सियारा पावर में आएगा। फिर उससे पहले क्या होता है ये अल्लाह उसके, यानी बेहतर उसके बाद आ सकता है, बिल्कुल जी। यानी आएगा कि फौज का भी मजबूत हो जाएगा। नहीं सर, बात ये क्लैश नहीं करेंगे दोनों? नहीं, क्लैश नहीं करते, इकट्ठे ही चलते हैं। फिर क्यों? आगे भी तो देखे ना, मेरी बात सुने,
یہ بچے کو پتا ہے کہ فوج کے ساتھ ہی یہ چلے ہیں عمران صاحب. مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن کے بعد عمران خان آ رہے ہیں اور عمران خان حکومت کو آگے چلائیں گے اور اسٹیبلٹی. کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہی سیٹ اپ چلے گا؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والے ایئر میں کیونکہ لاٹ آف پلانٹری پوزیشن چینج آ رہا ہے, بہت سارا چینج آ رہا ہے, جو چینج ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, وہ نیگیٹو ہے. تو پہلی تو بات میں نے یہ کی تھی کہ مجھے الیکشن فیئر دکھائی نہیں دیتے ہیں, اس میں چیٹ شامل ہوگی. اگر فیئر ہوں گے تو عمران خان صاحب آتے بالکل دکھائی دیتے ہیں, دیکھو ادروائز مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فیس ہے جس میں ایسے منتھس آئیں گے جس میں پبلک کو, ہم لوگوں کو کافی ساری پرابلمس آئیں گی اور ہمیں فیس کرنی پڑنی ہے. پھر آگے جا کے کئی ٹائم آفٹر اکتوبر کچھ بہتر ہوتا دکھائی دیتا ہے پاکستان کا, کہ وہاں حالات بہتر ہوں, اسے پہلے بہتر نہیں دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ الیکشن تو آج تک فیئر پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئے, ہر بندہ کہتا انفیئر ہے. مگر یہ جون تک اگر الیکشن ہو جاتے ہیں کسی بھی ذریعے سے تو عمران خان کے جیتنے کے چانسز کم ہیں ان کی پاور میں آنے کے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ الیکشن کافی خونی الیکشن ثابت ہوں گے, لڑائی جھگڑے فساد بہت ہوں گے. مجھے لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے, آرام سے ہو جائیں گے اور عمران خان وزیر اعظم بن جائیں آرام گے. سے ہو جائیں گے؟ ہاں جی, مجھے اتنا زیادہ ڈیزاسٹر دکھائی نہیں دیتا. یہ جون سے پہلے ہو جائیں گے آپ کہتے ہو؟ جون جولائی اگست یہ چینج آف گورنمنٹ کے ہیں, اسٹیبل گورنمنٹ کے, جو آگے 5 سال لے کر چلے گی ملک کو, جون جولائی اگست میں انشاءاللہ. یعنی کہ الیکشن کے نتیجے کے طور پر؟ جی, الیکشن کے نتیجے کے طور پہ عمران خان آئیں گے اور جو بھی حکومت ہے, یہ چانسز زیادہ عمران خان کے ہیں, اور اس کے بعد ہم اسٹیبل ہوں گے اور اگلے 5 سال ہم ایک وہ کہتے اسٹیبلٹی ہیں وہی سسٹم چلے گا, آپ کہتے ہیں عمران آئے گا. وہ آپ بھی اس بارے میں نہیں, میں حتمی فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ ابھی ستاروں کی پوزیشن ہی ایسی ہے, لیکن پاکستان اس کی اپنی نالج ہے, اس میں بحث نہیں ہے. ایکچولی ہم ایک ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہماری اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک لیکن ہمارا نالج بیس اصل میں بات ہے کہ آدمی جو بہت سے علوم ایسے ہیں جس میں آدمی جو ویژن دیکھتا ہے اس کو انٹرپریٹ خود کرتا ہے, اور انٹرپریشن میں غلطی ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ مثلا عمران پاور میں آئے گا, پاور میں اقتدار میں, اس کا مطلب ہے یہاں اس کا ستارہ مضبوط ہو گیا. یہ سب چیزیں انٹرپریٹ کرنے والی ہوتی ہیں. یہ میں نے روحانی لوگوں کے یہاں بھی دیکھا ہے, اور یہ جو لوگ اس طرح تجزیہ کرتے ہیں, اس طرح اندازہ لگاتے ہیں, وہ بھی یہی کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ اور سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب ہم کوشش کرتے ہیں, میں نے ریکویسٹ کی ہے بار بار ان سے کہ کچھ تو امید دلا دیں خدا کے واسطے, اچھا لگے. یہ تو نہیں کہ میں امید سے مراد میری یہ ہے کہ نواز شریف آ جائے گا یا عمران آ جائے گا, بلکہ مراد ہے کہ ہم جب پاکستان کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف ملتا, جو کہ یہ کہتے ہیں فوری طور پر دکھائی نہیں دیتا. کوئی رستہ ایسا جس پر چل کر لوگ پاکستان کی کچھ خدمت کر سکیں, یہی بتا دیں ہمیں کچھ. میر صاحب, سب سے پہلی بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے سارے ویورز کو, کہ اس سال کا عدد ہے 7. جو کلمہ طیبہ ہے, پہلا کلمہ, اس کا عدد بھی 7 ہے. یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے اگر ہم اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے پہلا کلمہ کا ایک ورد کا ایک عادت بنا لیں, تو یہ بہت زیادہ ہمیں مشکلوں سے بچت ہو سکتی ہے. پہلا کلمہ. میں نے آج بھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پر, وہاں کلمہ طیبہ کے بارے میں اس طرح کی ڈیٹیل. جی ہاں, کیونکہ یہ 7 عدد ہے نا, اس سال کا عدد 7 ہے, کلمہ طیبہ کا عدد 7 ہے. تو جو عدد کی عبادت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یا اللہ, یا کبیرو, یا غنی, یہ اگر 3 لفظ, ان کے عدد بھی 7 ہی بنتا ہے. تو اگر ہم یہ پڑھتے ہیں یا کبیرو, یا غنی, یا اللہ, اس کا ذاتی نام لگا کے, اور تیسرا پہلا کلمہ, تو ہمیں بہت زیادہ اللہ کی پروٹیکشن اور ان ساری جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے گا تو ایک دیوار آ جائے گی ڈیوائن انٹرونشن کے لیے. اگر ہم ڈیوائن انٹرونشن چاہتے ہیں تو پہلا کلمہ اور یا کبیرو یا غنی. یا کبیرو یا غنی یا اللہ, یہ تو خیر جی انہوں نے روحانی بات ہے. جو 7 عدد کی ہے, اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے اس کو ہم چاند قمر کہتے ہیں, جو اس کے تحت آتا ہے, وہ موڈی قسم کا سیارہ ہوتا ہے. اسٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے, ابھی کچھ ابھی کچھ ابھی کچھ. تو یہ غیر یقینی صورتحال تو یہ عدد بھی بتا رہا ہے. عدد سے ہی تو پتہ چلتا ہے. نماز پڑھنا, کلمہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, سب کو پڑھنا چاہیے, مگر وہ اس کا جو 7 نمبر ہے وہ ہے ہی فلکچویٹڈ, موڈی ہے, وہ انسٹیبلٹی رہے گی. اس کو ذرا مشکل کسنے کے لیے نہیں, وہ تو اس کا جو اپنی اپنی یاری کی ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے, پڑھنا چاہیے. یا رحمانو یا رحیمو کا ورد جو ہے نا, وہ بڑا سوٹیبل. یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو, اللہ کی طرف بسم اللہ کر لیں, بسم اللہ الرحمن تو وہ جیسے بھی ہے, مگر یہ فلکچویشن بہت زیادہ ہے اس میں. ابھی کچھ گھنٹے کو کچھ, 2 میں کچھ,
क्योंकि ये सियारा बहुत फास्ट है, सबसे फास्ट सियारा चांद है और सबसे स्लो सियारा सैटर्न है, जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूँ। क्यों जनाब, आप भी कुछ नहीं, वो नंबरोलॉजी की तरफ आई तो मैंने उस तरफ से नहीं, मैं उनसे मैं तो मीर साहब ये कहूँगा कि जो भी आप पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं आप वो अल्लाह जरूर की पढ़ें, इबादत है जी। इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी मगर चाहिए। जो सिचुएशन जा रही है इसमें कुछ ज़ोडिक ऐसे हैं जिनको थोड़ी रिलीफ मिलेगा, जिसमें एक टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, इन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ये बेहतरी लेके आएंगे। पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर मुझे दिखाई देता है बेहतर होता हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, मगर स्लोली है। फिर ऐसे ही अगर मैं दूसरी साइड पे देखूँ तो टेक्नोलॉजी में भी हम कुछ बेहतरी दिखाई देती है पाकिस्तानी सेक्टर में, क्योंकि अदरवाइज बाकी में देखूँ तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान को फेस करनी ठीक, पड़ेगी। ये जो कुछ सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप क्या लेकिन बात यह है कि जनरली ये होती है कि 10-15% हर शोबे में अच्छे लोग होते हैं। ये जो जोडिक साइन 2-3 तो अच्छे होते हैं, फिर ये तो दुनिया सेहत चलती के है। बारे में तो बताया प्रॉब्लम ये रहेगी। सेहत के प्रॉब्लम में कोई ऐसी बीमारी पेचीदा आ सकती है। या ये हो सकता है हमारी दुआएं गायब हो गई हैं मार्केट नहीं, दुआएं वैसे ही हैं, मगर साइंस आगे चली गई है। ये जो कुदरती हिफाजत की साइंस है ना, अच्छा, ठीक वो है। आगे चली गई। नहीं, पाकिस्तान के बारे में कह रहे पाकिस्तान के हैं बारे मेडिसिन में गायब हो जाएंगी और सर मैं गुजारिश वही कर रहा हूँ, चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं तो कह चुका कितनी बार कहूँ कि जरूरी है एशिया जो है खाने पीने की चीज़ें और ये सारी मिलनी भी नहीं है। अमीर और गरीब का फ़र्क खत्म होना है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल में और इस पे बल्कि आखिरी समझे, ये जो हमारे दोस्त मुल्कों का जिक्र होता है, सऊदी अरब का, कतर का, यूएई का, चीन का वगैरह वगैरह, कोई हमारा मददगार इसमें है सितारों के लिहाज से, या हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं? हमारे बॉर्डर्स अनसेफ हैं, सारे बॉर्डर्स अनसेफ हैं। कोई Unsafe safe है? नहीं। जी, बॉर्डर्स हमारे अनसेफ हैं। चाइना के साथ कनेक्शन रहेगा अमेरिका का, क्योंकि उसकी जो उसका अपना ज़ायचा है ना, वो टूटने की तरफ आ गया। प्लूटो रिटर्न है उसका, तो वो अब उसकी अपनी डिसमेंटलिंग शुरू हो गई है अमेरिका की। हाँ जी, अगले मतलब 5 सालों में आप उसे डिसमेंटल होता देखेंगे। सो हम उसके चुंगल से निकलकर तो बेहतर हो जाएंगे। क्यों जनाब? जी हाँ बिल्कुल, उधर बहुत ही महंगाई और बड़े अजीबो गरीब हालात आने वाले वो हैं बहुत अमेरिका ज़्यादा में। परेशानी का है। तो वो काफ़ी मुश्किलात का चीन सामना के कर- साथ हमारा मामला ठीक रहेगा? चीन के साथ फिलहाल तो नहीं है, मैं देख रहा। फिलहाल से मुराद है कि आने फिलहाल वाले के साल 2 साल अभी नहीं देख ईरान के साथ हालात बेहतर होते हैं, बॉर्डर ईरान वाला सेफ है और चाइना में लगता है कि वो जो है स्ट्रेंथ होगी। मीर साहब ये पट्टी है पूरी जिसको हम वेस्टर्न पट्टी का नाम देते हैं, जिसको हम पढ़ते भी सैटर्न से बेसिकली। ये ईरान, फिर सऊदी अरब, फिर इससे आगे जितने हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज हैं ये, और ये फिर आगे तक जाते हैं अमेरिका एंड कनाडा। अच्छा। मगर जहाँ ये मैं बात करता हूँ मुस्लिम कंट्रीज की, तो इनके साथ पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे पहले से, और ये हमें फेवर्स भी देंगे। और इनका सिनेरियो जो है वो दिसंबर से शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, दिसंबर से शुरू हो चुका जी हुआ है। बिल्कुल हो चुका तो ये अच्छी खबर क्यों नहीं सुना रहे आप हमें? हम तो कुछ लिए फिर रहे हैं तो अच्छी खबर मिले तो लगता ये है कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, है जी। सरहदों को भी ख़तरा है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये है कि जो ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो रही है, जिससे अमेरिका आप दोनों जी, एग्री कर, और उसमें चाइना स्ट्रांग भी होता है, उसमें शायद हमें कुछ फ़ायदा। उसमें फायदा होगा क्योंकि हम लोग सेफ हैं, ये सब याद रखें। चाइना और हम रशिया के हालात- साथ उसका कोल्ड वॉर चल रही है ना, वही तो प्रॉब्लम है सर। रशिया का हमारे साथ क्या रहेगा? रशिया हमारे साथ रहेगा। रशिया ये पट्टी से है जी? पट्टी- रशिया ठीक रहेगा बस। हमारे साथ हम सेफ हैं। ये आप देख लीजिए कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है दुनिया में आने वाले प्रॉब्लम से, और हम सेफ हैं, ये याद रखिएगा। बात हथियारों की जंग नहीं है, वो फिक्र ना मगर करें। हम सेफ हैं, हमारा हम हथियारों की निकल जंग जाएंगे नहीं। अब तो इंशाल्लाह। सिर्फ मुआश की जंग है, रोटी की जंग है, और निकल कोई जाएंगे, जंग नहीं। हाँ। क्यों जनाब, लास्ट वर्ड? सर पाकिस्तान को फ़ायदे होंगे, दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान को फेवर्स देंगी, फ़ायदे होंगे, उससे सिलसिलाकार बेहतर चलेगा। मगर हमारे अंदर के जो हालात हैं वो कदरे बेहतर नहीं है। ठीक बात है। नाज़रीन कराम, ये सारी गुफ्तगू सुनी, इस गुफ्तगू का खुलासा ये बनता है कि पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल दिन है, ख़ास तौर पर अंदरूनी तौर पर हमारे लिए मसाइल होंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो में हम देखते हैं कि वो मुल्क जो हमारे दोस्त भी हैं, जो ख़ित्ते में जिनके साथ हम इत्तेहाद कर सकते हैं, उनके लिए उनकी मदद जो है हमें मैसर रहेगी। हमारे सरहदें महफूज हैं, एक मुल्क भी महफूज है, आवाम को मुश्किलात सहना पड़ेंगी, लेकिन वक्त आएगा कि इन मुश्किलात से गुजर कर पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते पर निकलेगा। लेकिन आज कल वो सितारों के शिकंजे में फंसा हुआ है, यही मैं कह सकता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।